अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़श्ता वीलॉग मैंने किया ईवान सदर में, जो सदारती एज़ाज़ात दिए गए मार्का हक़ के हवाले से बहुत सारे लोगों को निशान इम्तियाज़ दिया गया। आज भी हम उसी सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे एक थोड़ा सा तारीख़ में जाना पड़ेगा। जब मैंने 14 अगस्त को ईवान सदर के बड़े हॉल में एज़ाज़ात दिए जाने की मनाज़र देखे, टीवी पे भी आ रही थी वो सारी तकरीब, तो मुझे फ़ौरन एक बरतानवी नावल निगार थे, राइटर थे जॉर्ज ऑरवेल, उनका लिखा हुआ एक छोटा सा नावल है एनिमल फार्म, उसका आखिरी मंज़र याद आया, जिसको एपिलॉग भी कहते हैं और इख्तिताम भी कहते हैं। वो उस नावल का उरूज भी है, इख्तिताम भी है। वो क्या है वो अभी मैं बाद में आपको बताता हूँ कि 14 अगस्त की ईवान सदर में होने वाली एज़ाज़ात दिए जाने की तकरीब से उस जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म के आखिरी मंज़र, आखिरी एक्ट की ममासलत क्या है। 14 अगस्त को ईवान सदर में हमने एक ही छत के नीचे बहुत से किरदारों को इकट्ठे देखा। वो किरदार जो एक दूसरे के बड़े सख्त मुखालिफ रहे, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने के वादे करते रहे पब्लिक मीटिंग्स में, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इन दोनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं के हवाले से, उनकी करप्शन के हवाले से इनको चोर, गासिब, करप्ट, न जाने क्या कुछ कहते रहे। दो बड़ी जमातों के लोग एक दूसरे को भी गालियां भी देते थे, इल्ज़ामात भी लगाते थे। फिर मीडिया में भी बड़े इनकलाबी लोग थे जिन्होंने करप्शन, इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जियों और मीडिया की आज़ादी पर हमलों के ख़िलाफ़ मुसलसल आवाज़ उठाई। यानी बहुत सारे इनकलाबी सियासतदान थे, सहाफ़ी, कानूनी माहिरीन, ब्यूरोक्रेट्स, अखलाकियात, गुड गवर्नेंस और ईमानदारी पर लेक्चर्स देने वाले। लेकिन 14 अगस्त को ईवान सदर में वज़ीर आज़म, सदर, मीडिया सब एक ही सफ़ में खड़े थे, एक ही छत के नीचे। तमाम फ़र्क, तमाम इख्तलाफात मिट चुके थे और वो तमाम लोग एक नज़र आए। ये मंज़र बिल्कुल एनिमल फार्म के आखिरी एक्ट जैसा लग रहा था। अब वो आखिरी एक्ट या आखिरी मंज़र था क्या? वही जनाब, जानवर जो कि अवाम हैं, वो एक फार्म हाउस की खिड़की के करीब से गुज़रते हुए अंदर झांकते हैं, जहाँ पे उनके रहनुमा इकट्ठे हुए होते हैं और तमाम लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। बहुत सारी बातें मैं उसमें से सेंसर कर रहा हूँ। कह लगा रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं, सौदे कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जानवर जो बाहर से उनको देख रहे हैं, अपने साथियों को, वो हैरान रह जाते हैं, इसलिए कि उनको जो मंजर नज़र आ रहा है उसमें जानवर और इंसान तमाम उन्हें एक जैसे लग रहे हैं और उनके लिए तमीज़ करना मुश्किल हो गया है कि इसमें इंसान कौन है और इसमें उनके जो अपने हम कबीला जानवर हैं वो कौन है। ये एनिमल फार्म एक बरतानवी, मशहूर बरतानवी राइटर थे जॉर्ज ऑरवेल, उन्होंने ये नावल लिखा था। वो सियासी तंज और समाजी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लिखने के लिए बड़े जाने जाते हैं। उनका नाम है। उन्होंने आज़ादी इज़हार, सच्चाई और ताकत के गलत इस्तेमाल के मौज़ूआत पर काफ़ी तहरीरें लिखी और उनका काम आज भी दुनिया भर में बड़ा मोतबर समझा जाता है। अब एनिमल फार्म उन्होंने लिखा, उसका एक मखसूस कॉन्टेक्स्ट था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि उस वक्त रूस के 1945 में उन्होंने लिखा और 1945 में जोसेफ स्टालिन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR के सरबराह थे। बड़े सख्त गिर आमिर थे, बज़ाहिर तो वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन इस निज़ाम में बहुत से तज़ादात थे। ये निज़ाम तज़ादात और मुनाफ़क़त से भरा हुआ था। कवायद व ज़वाबित के दो मुख्तलिफ़ सेट थे। उमरा के लिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो अशराफिया थी, उनके लिए कुछ कवानीन और ज़वाबित थे और कारकुनों के लिए, आम लोगों के लिए
مختلف قوانین و ضوابط، مخالف گروہوں اور افراد پر بہت ظلم ہو رہا تھا، اور جارج آرویل نے جانوروں کے فارم جو اینیمل فارم ہے اس کے حالات کے ذریعے سوویت یونین کے اس وقت کے جو حالات تھے اس کا ایک جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی. ایک علامتی انہوں نے اس کو علامتی طور پہ ان حالات کو بیان کیا جن کا سامنا سوویت یونین کو تھا. یہ ناول ایک فارم کے جانوروں کی کہانی بیان کرتا ہے جو انسانوں کے ظلم سے تنگ آ کر بغاوت کرتے ہیں اور خود فارم کا نظام سنبھال لیتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہی ظلم ان کے اپنے ساتھی کرنے لگتے ہیں جن کے خلاف انہوں نے اپنے ہی لیڈروں کے ساتھ مل کے بغاوت کی ہوتی ہے. اب کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے اینیمل فارم میں کہ مینور فارم پر مختلف جانور رہتے ہیں. ان کا مالک مسٹر جونز ایک ظالم کسان ہے. ایک دن ایک بوڑھا جانور، اولڈ میجر اس کا نام ہے، ان کو جانوروں کو خواب دکھاتا ہے کہ وہ انسانوں کے بغیر ایک آزاد اور مساوی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. اولڈ میجر کے مرنے کے بعد جانور بغاوت کرتے ہیں اور مسٹر جونز کو بھگا دیتے ہیں. فارم کا نام اینیمل فارم رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے انسانوں کو بھگا کے قبضہ اس پہ یہ جانور کر لیتے ہیں. اور چونکہ ان میں سے کچھ جانور بہت ذہین ہوتے ہیں اس لیے وہ اس کا اقتدار سنبھالتے ہیں. ان میں ان کا سرکردہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ نپولین ہے، اور دوسرا اس کا دست راست جو ہے وہ سنو بال ہے. شروع میں کچھ اصول طے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ تمام جانور برابر ہیں، انسان ہمارا دشمن ہے، جانور انسانوں جیسا رویہ نہیں اختیار کریں گے، یعنی باقی لوگوں کے ساتھ، باقی جانوروں کے ساتھ ہم اکٹھے رہیں گے، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ نپولین اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے. سنو بال کو فارم سے نکال دیا جاتا ہے حالانکہ وہ اس کا دست راست ہوتا ہے. نپولین خود کو لیڈر کہتا ہے، جانوروں پر سختیاں بڑھا دیتا ہے اور انسانوں سے تعلقات بھی قائم کرنے لگتا ہے جن انسانوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ وہی کام کرنے لگتے ہیں جن کے خلاف بغاوت کی گئی تھی. وہ انسانی عادات اپنا لیتے ہیں، چلنا، کھانا، پینا، حتیٰ کہ کپڑے پہننا بھی، سب اصول بدل جاتے ہیں. آخر میں صرف ایک اصول باقی رہتا ہے، تمام جانور برابر ہیں لیکن بعض جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں. اور مجھے تازہ اس حوالے سے وہ بات یاد آ گئی کہ بی جے پی کے ایک رہنما ہیں بھارت میں، سبرامنیم سوامی، تو انہوں نے ایک اسکائی چینل کے ساتھ انٹرویو میں تقریباً یہی بات کی تھی کہ جب ان کو یاد دلایا گیا کہ بھارت میں آئین کے مطابق تمام لوگ برابر ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس ملک میں براہمن برابر شہریوں میں سے زیادہ برابر ہیں، یعنی سم برahmins آر دا موسٹ ایکول امنگ دا ایکولس. تو یہ جو جارج آرویل کی بات ہے غالباً یہ وہی بات سبرامنیم سوامی نے کی اپنے اس انٹرویو میں، یعنی تمام جانور برابر ہیں لیکن بعض جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں، یعنی اشرافیہ جو ہے اس کے کچھ مخصوص کیا کہتے ہیں پریویلیجز ہیں. اب جانور آخر میں حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اب وہ سوروں، ان جانوروں اور انسانوں میں فرق نہیں کر پاتے. اینیمل فارم ایک طنزیہ داستان ہے جو کرپشن، اقتدار، انقلاب کی ناکامی اور آمریت کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے. دراصل تھا تو یہ سوویت یونین اور اسٹالنزم پر تنقید تھی، مگر اس کا پیغام آج بھی عالمی ہے. اب آخری منظر آپ کو دوبارہ میں سنا دیتا ہوں کہ کئی سال گزر چکے ہیں. وہ جانور جنہوں نے انقلاب میں حصہ لیا، بغاوت کی، کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب یا تو مر چکے ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہیں. فارم کی حالت ویسی ہی ہے بلکہ بعض پہلو میں پہلے سے بھی بدتر ہو چکی ہے. جانور اب بھی بھوکے، تھکے اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو ان کے سرکردہ لیڈر تھے جس میں نپولین اور اس کے دست راست شامل تھے وہ مزید طاقتور اور خوشحال ہو چکے ہیں اور وہ انسانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، دو پیروں پر چل رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، شراب شباب باتیں کرتے ہیں، کاروباری سودے بھی کر رہے ہیں جس کو پہلے وہ حرام سمجھتے تھے. اور جانوروں کے لیے ان تمام اصول بدل دیے ہیں، حتیٰ کہ فارم کا نام بھی دوبارہ انہوں نے مینور فارم رکھ دیا ہے. مینور فارم کے نام سے کہانی شروع ہوتی ہے، پھر ان کو اینیمل فارم میں بدل دیا جاتا ہے بغاوت کے بعد، اور جب آہستہ آہستہ اقتدار پر قبضہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ مینور فارم کہلانا شروع کر دیتے ہیں. اب
آخری منظر کی طرف آتے ہیں، دوبارہ آپ کو سناتے ہیں کہ ایک رات تھکے ہارے جانور ایک رات شام کے وقت فارم ہاؤس کے پاس سے گزرتے ہیں، کھڑکی سے کے اندر سے جھانکتے ہیں، اندر تمام جانور، سور، اس میں کتے گدھے بھی ہیں اور انسان جو کہ کچھ فارمرز ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سودوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نیپولین جو ان کا سرغنہ تھا وہ تقریریں کر رہا ہے، انسانوں سے کہتا ہے کہ آپ کے اور انسانوں کے اور ہم سب کے مفادات مشترک ہیں۔ اب اینیمل دور کا ختم ہو گیا ہے، اب فارم کو پھر سے مینور فارم کہا جائے گا۔ اب جانور جب یہ دیکھتے ہیں، حیرت سے اندر کا منظر دیکھتے ہیں، تو سور اور انسان ان کو ایک جیسے نظر آتے ہیں، اور تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس میں جانور کون ہے، سور کون ہے، انسان کون ہے۔ اور پھر ایسا لگا جیسے کھڑکی کے اندر دیکھتے ہوئے جانوروں کو اب یہ فرق کرنا ممکن نہ رہا کہ انسان کون ہے اور چار پیروں والا جانور کون ہے۔ انقلاب اس نتیجے پہ وہ یہ پہنچے کہ طاقت اگر بغیر احتساب کے ہو تو ظلم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، چاہے ظالم انسان ہو یا جانور۔ تو یہ تھا جارج آرویل کے ناول اینیمل فارم کے آخری ایکٹ یا آخری منظر کا خلاصہ جو میں نے پیش کیا۔ باقی نتیجہ آپ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔